بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ سے گورننس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ گورننس ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکمرانی ہے وہ صحیح اچھی نہیں ہے، معیاری نہیں ہے، مثالی نہیں ہے۔ جیسے جیسے دنیا کے دوسرے ممالک ہیں، وہاں پر جو گورننس ہے ان کا معیار اچھا ہے، لیکن ہمارے ملک میں بڑا پرابلم ہے اس کا گورننس کا۔ مگر آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اسی پاکستان کی تاریخ میں ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ جس میں گورننس بہت اچھی تھی، ایڈمنسٹریشن بڑی اعلیٰ پیمانے کی تھی، اور جو بزرگ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، نواب آف کالا باغ امیر محمد خان، وہ مغربی پاکستان جو 1 یونٹ تھا اس وقت، اس کے وہ گورنر تھے۔ انہوں نے زبردست گورننس دکھائی تھی، اور ایڈمنسٹریشن بہت، آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ایک تو وہ صبح سویرے اٹھتے تھے، اور جو چیف سیکرٹری تھا اس کو 7:30 بجے وہ بلا کے اس سے پوری رپورٹ لے لیتے تھے۔ کبھی جو دن گزر گیا ہے اس میں کیا کیا مسائل آیا مجھے بتاؤ، وہ بالکل روزانہ ان کا یہ کام تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ میرٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اہلیت پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، پرفارمنس دیکھتے تھے، اس کے بعد پھر ترقی دیتے تھے۔ اگر کسی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی تھی تو وہ کسی صورت، اور اسی طرح ان کے خلاف نہ کوئی اخلاقی سکینڈل تھا نہ کوئی مالی سکینڈل تھا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ 2 چیزیں اگر اخلاقی آپ طور پر آپ زوال پذیر ہے، آپ کا اخلاق جو ہے وہ لوگ اس کو نہیں مانتے، یا اخلاقی طور پر آپ کمزور ہیں، اور اسی طرح مالی طور پر اگر آپ کے خلاف سکینڈل ہیں، تو آپ پھر اچھا کام نہیں کر سکتے، آپ اچھی حکومت نہیں چلا سکتے۔ یہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ جو شخص جس ڈیوٹی پہ بیٹھا ہے وہاں پر وہ اس کی ایک تو اخلاقی قوت ہو، اور دوسری اس کی مالی وہ قوت ہو کہ وہ اس میں اس کے خلاف کوئی کسی قسم کا سکینڈل نہ ہو۔ تو یہ اس میں امیر محمد خان میں یہ چیزیں موجود تھیں، اور یہاں تک اتنا مضبوط آدمی تھا وہ کہ اس نے اپنی تمام جو حکومت کے اہلکار تھے ان کو کہا ہوا تھا کہ اگر جنرل ایوب بھی کوئی مداخلت کرے تو آپ نے اس کی مداخلت کو تسلیم نہیں کرنا۔ چنانچہ اس سے بھی لوگ ڈرتے تھے کہ یہ تو بندہ پرواہ، صدر ایوب کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اور انٹیلیجنس کی جو ایجنسیاں تھیں، خفیہ ایجنسیاں، ان کو انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ دیکھو، میں حکومت نہیں چلا سکتا، میں گڈ گورننس نہیں دے سکتا اگر خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ مجھے صحیح رپورٹ نہ دیں کہ پاکستان کے اندر ہر جگہ پر، کسی ہسپتال میں، کچہری میں، دفتر میں لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہے، کیا لوگوں کے مسائل ہیں، آپ نے مجھے بتانا ہے، تو اس کے بعد میں نے وہ کام کرنا ہے۔ چنانچہ وہ بڑی الرٹ تھیں اس وقت خفیہ ایجنسیاں۔ تو ایک IG پولیس تھے، وہ گئے نواب آف کالا باغ کے پاس اور کہا کہ جی کچھ جج ایسے ہیں جو قاتل ہیں نا ان کو ضمانتیں دے دیتے ہیں، اور وہ قاتل پھر رہا ہو کر دوبارہ جرم شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے۔ اب دیکھیں کتنا دلیر آدمی تھا وہ امیر محمد خان۔ اس نے کہا کہ جو جج جو ہیں وہ اس طرح ضمانتیں دے رہے ہیں قاتلوں کو، ان سے پولیس فورس واپس لے لو، پولیس کی سیکورٹی واپس لے لو۔ اور جب وہ پولیس کی سیکورٹی واپس لی تو جو ججوں نے وہ احتجاج کیا، تو نواب آف کالا باغ نے ان کو پیغام بھیجا، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آپ جو ضمانتیں چونکہ آپ لے رہے ہیں جو مجرم ہیں ان کی، قاتلوں کی، ڈاکوؤں کی، چوروں کی، تو اس سے ہمارا کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے، ہمیں پولیس چاہیے ان کا پیچھا کرنے کے لیے، ہمارے پاس تو اتنی پولیس نہیں ہے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں۔ تو یہ پیغام ان کو اچھی طرح پہنچ گیا ججوں کو، انہوں نے پھر وہ دیکھنا شروع کر دیا کہ بھائی ایسے ویسے ہی آپ ضمانتیں نہ دو، مجرموں کو سزائیں دو، بجائے کہ سزائیں دو، ان کو ضمانتوں پہ رہا نہ کرو۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس نے قابو پایا۔ اسی طرح وہ چینی جو ہے وہ اس کی قلت پیدا ہو گئی پورے پاکستان میں۔ گورنر امیر محمد خان نے کہا کہ دیکھو یہ جو ذخیرہ دو نا، 2 بڑے، ایک کراچی سے اٹھا لو اور ایک لاہور سے اٹھا لو، دونوں جگہ سے رات کو ان کو اٹھا لیا، ان کو گرفتار کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے دن وہ چینی سستی ہو گئی۔ آج مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جو چینی چور ہیں، جو ذخیرہ دوز ہیں، ان کو ہم مجرم سمجھنے کی بجائے، عوام کا دشمن سمجھنے کی بجائے ان کو ہم VIP سمجھتے ہیں اور ان سے VIP ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ بس یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے عوام کو جو ہیں وہ چیزیں سستی نہیں مل رہی، کیونکہ جو ذخیرہ دوز ہیں وہ بڑے با اثر ہو چکے ہیں۔
تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک تاریخ کا سبق ہے جو دیا تھا نواب آف کالا باغ نے کہ مجرموں سے مجرموں جیسا سلوک کرو، ان کو وی آئی پی مت سمجھو۔ اسی طرح ایک دن وہ نواب کالا باغ جو ہیں وہ ایک جگہ جا رہے تھے، تو وہ آئی جی پولیس تھا، اس نے کہا جی آگے جو ہے نا خطرہ ہے کہ وہ طلبہ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہوں گے، تو ہمیں اپنا روٹ بدلنا ہوگا۔ تو نواب آف کالا باغ نے کہا کہ میں تو اسی روٹ پہ جاؤں گا۔ چنانچہ وہ جو اس نے مستقل مزاجی دکھائی تو پولیس جو اس کو وہ مصیبت پڑ گئی، انہوں نے وہ رستے صاف کرائے۔ چنانچہ جب گورنر گزرا تو کوئی احتجاج نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ثابت قدم رہنا، اپنے اوپر اپنے اعتماد ہونا کہ نہیں میں نے اسی رستے سے جانا ہے۔ اگر وہ رستہ چھوڑ دیتے تو وہ احتجاج کرتے۔ اسی طرح اس کے زمانے میں اسٹوڈنٹس یونین ہوتی تھی کالجوں میں، لیکن مسئلہ یہ تھا اس وقت کہ جو سیاسی جماعتیں تھیں اور مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے کالجوں کے اندر اپنی یونین بنائی ہوئی تھی، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ اسٹوڈنٹس کو اشارہ کر دیتے تھے اور اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ آ جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہم مار روڈ پہ آئیں گے، تو نواب آف کالا باغ نے کہا کہ جو مار روڈ پہ آئے گا اس کو ہم گولی مار دیں گے۔ اب آئی جی پولیس وہ بڑا پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ تو گورنر نے تو حکم دے دیا ہے، تو یہ تو مجھے لکھوانا چاہیے اس سے۔ تو وہ چلا گیا گورنر کے پاس، کہنے لگا جی نواب صاحب بات یہ آپ نے آرڈر تو کر دیا پر اسے مجھے لکھ کے تو دو نا۔ لیکن وہ ثابت قدم تھا نا، مضبوط آدمی تھا، دلیر آدمی، اس نے سائن کر دیے نوٹیفیکیشن پہ کہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مار روڈ پہ آئے گا اس کو گولی مار دیں گے۔ جب پتہ چلا اسٹوڈنٹس کو کہ اس نے حکم جاری کر دیا تحریری طور پہ، تو کوئی بھی نہیں وہاں پر مار روڈ پہ آیا۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں انسانی حقوق کا قائل ہوں، احتجاج کا بھی قائل ہوں، لیکن ایسا احتجاج نہیں ہونا چاہیے کہ جو ریاست کی ریٹ کو ہی ختم کر دے اور آپ کی گورننس کو ہی برباد کر کے رکھ دے، آپ حکمرانی نہ کر سکیں اور آپ کے رستے بند ہو جائیں اور لوگ جو ہیں وہ آ جا نہ سکیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی نظام ہو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی جو ریٹ ہے، آئین کی ریٹ، قانون کی ریٹ اور ریاست کی ریٹ، وہ جو ہے وہ برقرار رکھیں گے تو ملک چلے گا، ورنہ ملک نہیں چلے گا۔ اسی طرح وہ ایک جو ڈپٹی سیکرٹری تھا اس نے اپنے دفتر میں 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ نواب آف کالا باغ تو بڑا ظالم آدمی ہے، اس نے تو 90 قتل کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے نا نواب آف کالا باغ تک پہنچ گئی، اس کی خفیہ ایجنسیاں بڑی الرٹ تھی۔ نواب آف کالا باغ نے اس ڈپٹی سیکرٹری کو بلا لیا، 2 گھنٹے پہلے تو اس کو انتظار کرایا، اور پھر 2 گھنٹے کے بعد جب وہ اندر کمرے میں آیا تو نواب آف کالا باغ نے کہا لک مسٹر، if I can murder 90 it can also be 91, now you can go۔ دیکھو مسٹر، اگر میں 90 قتل کر سکتا ہوں تو میں 91 بھی کر سکتا ہوں، اب آپ جا سکتے ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ کیا اس نے قتل کیا کرنے تھے کیا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنی جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کو لوز نہیں ہونے دیا، اس نے اپنی ریٹ جو ہے اس کی اتھارٹی جو تھی اس کو لوز نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ وہ آپ آج بھی ہم یاد کرتے ہیں کہ بڑا اچھا دور تھا۔ ہرگز یہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ کوئی میں عامریت کو سپورٹ کر رہا ہوں، عامریت کے سخت خلاف ہوں۔ عامریت خلاف تو میں نے جدوجہد کی ہے، میں نے کوڑے کھائے ہیں، میں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں، میں عامریت کی بات نہیں کر رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نظام کوئی بھی ہو اس میں گورننس جو ہے وہ عوام کا بنیادی حق ہے، وہ گورننس ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر گورننس جمہوریت جو موجودہ جمہوریت ہے، اگر موجودہ جمہوری نظام جو ہے وہ آپ کو اچھی حکومت نہیں دے رہا، گورننس نہیں دے رہا، ایڈمنسٹریشن نہیں دے رہا، اور آئین کی اور ریاست کی قانون کی ریٹ کو بار بار چیلنج کر رہے ہیں شہری جو ہیں، کبھی کوئی چیلنج کرتا ہے، کبھی کوئی رستے بند کرتا ہے، کبھی کوئی رستے بند کرتا ہے، کبھی کوئی رستے بند، تو اس طرح ملک آگے نہیں چل سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جمہوری نظام ہے اس میں کچھ خرابی ہے، اس کو تبدیل کر لو تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں اچھی حکمرانی مل سکے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور شاداب رکھے اور پاکستان کے عوام کو بیدار اور باشعور کر دے۔